انشاءاللہ ہم سورہ شعراء کی آیت نمبر 172 سے لے کر 175 تک کا ترجمہ تفسیر پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم دمرنا الآخرین وامطرنا علیہم مطرا فساء مطر المنذرین۔ ترجمہ کنز العرفان۔ ہم نے دوسروں کو ہلاک کر دیا اور ہم نے ان پر ایک خاص بارش برسائی تو ڈرائے جانے والوں کی بارش کتنی بری تھی۔ خلاصہ یہ کہ حضرت لوط علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو نجات دینے کے بعد دوسروں کو اللہ تعالیٰ نے دوسروں کی بستیوں کو الٹ کر کے ہلاک کر دیا اور ان پر پتھروں کی اور خاص آگ کی بارش برسائی۔ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا گیا وہ ایمان نہ لائے تو ان پر فرمایا یہ پتھروں کی بارش کی گئی اور اللہ رب العالمین نے ان تمام کے تمام لوگوں کو ہلاک فرمایا۔ ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین، بے شک اس میں ضرور نشانی ہے اور ان میں اکثر مسلمان نہ تھے۔ تو فرمایا یہ لوط علیہ السلام کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے جو ہلاک کیا تو فرمایا اس کے اندر بھی ضرور آنے والوں کے لیے عبرت اور نشانی ہے، اور فرمایا کہ ان کے اکثر لوگ جو تھے عذاب نازل ان کو سبب ہے وہ یہ ہے کہ ان میں اکثر لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک تمہارا رب ہی غلبے والا مہربان ہے۔ یعنی اے حبیب علیہ السلام، بے شک آپ کا رب ہی دشمنوں پر قہر فرمانے میں غالب ہے، اور وہی تنبیہ اور نصیحت سے پہلے عذاب نازل نہ فرما کر مہربانی فرمانے والا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر جو اللہ تعالیٰ نے یہ پتھروں اور آگ کی بارش برسائی ہے، اس کا جو مین سبب تھا آپ کی قوم کی جو لواطت تھی، اس کے اندر ان لوگوں کا پڑ جانا تھا۔ ہم پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت اور مہربانی ہے کہ اس نے ہمارے لیے ہر وہ چیز جائز القرار رکھی جو ہمارے لیے دنیا و آخرت کے اعتبار سے فائدہ مند اور نفع بخش ہے۔ ہماری بقا و سلامتی اخروی نجات کے لیے ضروری ہے، اور ہر اس چیز کو ہمارے لیے حرام اور ممنوع فرمایا جو دنیا و آخرت کے لیے اس کے بندوں کے لیے نقصان کا باعث ہے۔ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرتی خواہش یعنی شہوت کی تسکین کا واحد ذریعہ عورت بنایا ہے۔ اس میں بھی ہر انسان کی کھلی چھٹی ہر انسان کو نہیں دی گئی کہ وہ جب چاہے جس عورت سے چاہے اپنی فطرتی خواہش پوری کرے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی شہوت کی تسکین کے لیے نکاح کا ایک مقصد اور ایک نظام دیا ہے تاکہ انسانوں کو اپنے جذبات کی تکمیل کے لیے جائز اور مناسب قسم کی راہ جو ہے وہ مل سکے، اخلاقی طور پر بے راہ روی کا شکار نہ ہو، نسل انسانی کی بقا کا سماں مہیا ہو، اور لوگ ایک خاندان اور ایک نظام کے تحت معاشرے میں امن و سکون کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نظام کے لیے انسان کو نکاح کا مقصد دیا ہے، لیکن فی زمانہ عالمی سطح پر تہذیب و تدمن کے دعوے دار کئی غیر مسلم ممالک نے اللہ تعالیٰ کے اس نظام سے بغاوت کرتے ہوئے اپنے معاشروں میں لواطت کو قانوناً جائز قرار دے رکھا ہے، بلکہ کئی مسلم ممالک بھی اس وبا کے اندر جو ہے شامل ہیں۔ جن ملکوں میں اسے قانوناً جرم اگرچہ جائز قرار نہیں دیا گیا، وہاں بھی تقریباً ہر گاؤں اور شہر میں بہت سے لوگ اس غیر فطری عادت اور حرام کاری کے اندر مبتلا نظر آتے ہیں۔ اس حرام کاری کو قانوناً جائز قرار دینے والے ملکوں میں اخلاقی اور خاندانی نظام کی تباہی کا حال یہی ہوا کہ وہاں پر لوگوں میں شرم و حیا کی چیز جو ہے یہ باقی نہ رہی، اور لوگ سرعام اس حرام کاری مصروف ہوتے جاتے ہیں۔ ان میں خاندانی نظام حیات تقریباً ختم ہو کے رہ گیا ہے۔ مردوں کی مردوں اور عورتوں کی عورتوں سے باہم لذت آشنائی کے باعث ان ملکوں میں نسل انسانی تیزی سے کم ہو رہی ہے، اور آبادی کی شرح خطرناک حد تک کم ہو چکی ہے۔ شہوت پرست لوگ بچے جننے اور ان کی تربیت کرنے پر بھی راضی نہیں۔ یہ لواطت اور ہم جن پرستی کا عمومی نقصان بطور خاص لواطت اور ہم جن پرست کار عادی جو انسان ہوتا ہے، فرمایا اس کے اندر آتا ہے بالخصوص اس کو سوزاک، سیلان، خارش اور خطرناک پھوڑے، اسی طرح دیگر کئی ایک امراض کا یہ شخص شکار ہو جاتا ہے، اور ایڈز کا سب سے بڑا سبب بھی یہی حرام کاری ہے۔ ایڈز وہ انتہائی خطرناک مرض ہے جس کی ہولناکی کی وجہ سے اس وقت ساری دنیا کے لوگ جو ہیں وہ لرزتے ہیں۔ یہ وہ عالمگیر مرض ہے جس سے پوری دنیا کو کوئی خطہ کوئی ملک محفوظ نہیں۔ کروڑوں افراد اس ملک مرض میں مبتلا نظر آتے ہیں۔ آئے دن اس کے مریضوں کی تعداد کے اندر بھی اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اب تک لاکھوں افراد اس ایڈز کے مرض کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں۔ جو زندہ ہے وہ انتہائی کرب کی زندگی گزار رہے ہیں۔ میڈیکل سائنس اور طب کے دیگر شعبوں میں
ترقی کے باوجود بھی اب تک اس مرض کا کوئی علاج جو ہے وہ دریافت نہیں کیا جا سکا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ تمام مسلمانوں کے سلام کاری سے محفوظ فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے نوجوان اولاد بھائیوں کے، اسی طرح نوجوان بیٹیوں کے، بہنوں کے نکاح جلد از جلد کرنے کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔